السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذیشان حیدر۔ ناظرین، آج آپ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کچھ 2-3 روز سے مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جو ہے بربریت کی جا رہی ہے، وہاں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ امت مسلمہ اور مسلمان برادری میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ وہ تشویش جو ہے ہمیں حکمرانوں میں نظر نہیں آ رہی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سید ذیشان حیدر سے۔ سر، کیا کہیں گے کہ ادھر اس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے ہمارے مسجد اقصیٰ، تو ہمارے حکمران اگر بات کی جائے 57 ممالک اور سارے کو اس طرح کا جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جو ہے اسے اسرائیل کو یا کسی کو بیک فٹ پہ جانا چاہیے، تو کیا وجہ ہے سر؟ سو یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے یہ، اور بڑا ایموشنل ٹاپک بھی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے مذہبی جذبات اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور جہاں پر مذہبی جذبات انوالو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے اندر جذبات اور بالخصوص پاکستان کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے مذہبی معاملات۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، طریق یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا جو ویورز کو نہیں پتہ ان کو میں ایک پرسپیکٹیو شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک پرسپیکٹیو ہے جی، اس کو آپ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میرا پرسپیکٹیو، ایک پرسپیکٹیو پاپولر پرسپیکٹیو جو ویسٹ میں پایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں کم از کم ان کا نقطہ نظر آپ کو سمجھنا چاہیے، اس سے ایگری کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ میری ایک ڈپلومیٹ سے جا رہے تھے راستے میں ٹرانزٹ کے اندر کہیں سفر کر رہا تھا، تو ملاقات ہوئی، ایک ٹاپ ڈپلومیٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، تھا وہ پاکستانی اوریجن کا، تو ایسی گپ شپ ہوگی، تو اس نے بتایا جی، اس سے بھی بات ہوئی، پھر میں نے کچھ اسٹڈی بھی کیا، تو بنیادی طور پر جو زمینیں ہیں پیلسٹائن کی، اس میں جب بہت ساری زمینیں وہاں کے جو فلسطینی انہوں نے بیچی تھی، بیچنے کے بعد یہودیوں نے اتنی زمینیں خرید لی، اس کے بعد انہوں نے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ بیچنے کے بعد انہوں نے جو منہ مانگی قیمت پہ بیچتے رہے، لیکن جب بیچنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اگر ہم نے سب کچھ بیچ دیا تو ہم خود رہیں گے کہاں، پھر انہوں نے وہاں پر اور ساتھ میں بے شک ایک جو طاقت ہوتی ہے اس کا ایک نشہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت طاقتور ملک ہے، اور یہودی لابی جو ہے وہ ان کا جو گروپنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ انہوں نے جب کچھ جائز قبضے، ان کی جائز ملکیت تھی، کچھ ناجائز بھی کرنے کی کوشش کی، اور ان کے علاقوں پہ انگریس کرنی چاہیے، بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک جنگ بھی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ 60s کے اندر غالباً، جس کے اندر عرب نے تمام ممالک نے مل کر اسرائیل کو خلاف جنگ کی، لیکن پھر وہ سارے جو ہے نا ان کو شکست ہوئی، اور پھر یہاں تک کہ سیریا کا بہت ایریا اور گولان ہائٹس وغیرہ وہ بھی لے لی اسرائیل نے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک پہنچی۔ اب بنیادی طور پر اگر پاکستان کی نظریے سے دیکھیں تو 2 ایسے ریجنز ہیں جہاں پر مذہبی جذبات اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم رکھتے ہیں اس خطے کے اندر، ایک کشمیر ہے، ایک فلسطین ہے۔ انڈیا تو ہمارا نیبر ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ کافی ممالک نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہاں پر ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ جب آپ کسی کو مانتے ہی نہیں کہ آپ ہیں سامنے، جب اب ایک بیماری ہے یا ایک ٹینشن ہے یا پرابلم کو آپ مانتے نہیں کہ ہے، تو پھر اس کو آپ سدھاریں گے کیسے، ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو یہ جو سٹینس ہے کہ ہم ماننا ہی نہیں کہ ہے، جبکہ چیز سامنے موجود ہے، اس سے انگیج ہی آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کس طریقے سے آپ ہیلپ کریں گے فلسطینیز کی؟ پہلی تو یہ بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہاں پر اب جو ہو رہا ہے وہاں پر، اس میں جہاں پر ایک تو مذہب ہوتا ہے جی، ہمیں پہلے مذہب کی اینک کو اتار کر چیزیں دیکھیں گے تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی زیادہ نظر آئیں گی۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان کہیں پہ بھی زیر عتاب آتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، دوست کو کوئی تکلیف ہو، تکلیف کسی وجہ سے بھی ہو، چاہے اس کی اپنی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کو دکھ ہوگا، اور آپ چاہیں گے اس کی دکھ، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ یہ نیچرل فینومینا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان کا نام لگ گیا، چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے جرمنی میں ہے، وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ بھی ہمارا اتنا ہی محترم جتنا فلسطینی ہے۔ کشمیری بھی ہمارا اتنا ہی مسلمان بھائی ہے جتنا فلسطینی ہے، اور پاکستان میں جو ہے، اور پھر افغانستان کے اندر جو بھی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا، بچیوں کے اسکول دھماکہ ہوا، وہ بھی ہمارے اتنے ہی قریب ہیں، وہ بھی ہمارے اتنے ہی مسلمان بہن بھائی ہیں، اور وہ ان کا بھی ہمیں اتنا ہی درد ہے۔ تو اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ انسان کہیں پہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف جو ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اب ریزسٹ کرنا کیسے، سوال یہ ہوتا ہے۔
سوال یہی ہے نا جی کہ اس میں آپ نے ریزسٹ کیسے کرنا ہے, آپ مدد کس طرح ریزسٹ کرنا ہے, کس طرح جو ہے ان کیسے کو کرنا رد ہے. عمل دینا ہے. میں نے کہا جی جب آپ دشمن کو مانتے ہیں کہ میرے سامنے ایک صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسٹر جاوید آپ کے دشمن ہو گئے, جاوید کون ہے تو جانتا ہی نہیں جاوید کون ہے, میں تو مانتا ہی نہیں وہ انسان بھی ہے کہ نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو پھر آپ اس کا حل کیا کریں گے؟ جب آپ اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ ظالم کیسا, وہ کیا آپ اس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں. اسرائیل کیا ہے؟ کیا وہ ایک آرگنائزیشن ہے, ایک کیا وہ تعلیمی ادارہ ہے, وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کوئی کمپنی ہے, وہ کیا ہے؟ پہلے تو ہماری فارن پالیسی نے کیا اس پہ وضاحت دی ہے آج تک کہ اسرائیل ہے کیا؟ جب وہ ملک ہی نہیں آپ مانتے تو کچھ تو مانتے ہیں نا آپ. کیا وہ کچھ تو ہے نا, کوئی گروہ ہے, کوئی گروپ ہے, تنظیم ہے. آپ نے آج تک نہ اس کو تنظیم مانا, نہ آپ نے, جب تک آپ اس کو مان ہی نہیں رہے تو آپ اس کے اوپر آپ کا سٹانس کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. سٹانس آپ فلسطین کا لیتے ہیں, مان لیا, آپ فلسطین کو آپ اسٹیٹ مان لیتے ہیں, آپ فلسطینیوں کو وہاں ملک مان لیں, لیکن جنہوں نے قبضہ کیا ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا سٹانس ہے, آپ کی اینٹی کیا, اس کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے. اور ہاں, اور آپ اس کو تسلیم جو ہے, تسلیم کریں نہ کریں وہ ایک اور چیز ہے, لیکن ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں. جو بندہ, جو ملک, وہ وہی آرگومنٹ ہے جی جو ہر دانشور دیتا ہے اور دیتا آ رہا ہے, اور تقریباً ہمیں ہر ایک کی یہی رائے ہوتی ہے کہ جب تک آپ کا گھر اپنا اسٹرانگ نہ ہو, خود آپ ایڈ پہ چل رہے ہوں, تو آپ کی آواز, آپ کی بات کو کہاں تک سنا جائے گا اور آپ کس طرح ہیلپ کر سکیں گے. دوسری بات, ہمیشہ میں آرگومنٹ یہ دیتا ہوں کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس آرگومنٹ کو پہلے سمجھیں کہ وہ ہے کیا. وہاں پر ہے زمین کا تنازع, ٹھیک ہے جی, وہ ہے زمین کا تنازع, کوئی مذہبی تنازع تو نہیں ہے, ورنہ تم یہودی عیسائی دنیا بھر میں رہ رہے ہیں, کوئی اپنے جان کے پیاسے نہیں ہے, اسی جگہ پہ کیوں جھگڑا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے نا جی کہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ جاری ہے کوئی, یا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی, عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ جاری, ایسا قد نہیں. کوئی صلیبی جنگوں کا زمانہ تو ہے نہیں. مسئلہ تو زمین کا ہے, جن کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کی جو عرب ہیں یا فلسطینینز ہیں ان کے مطابق اسرائیلیز نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور اسرائیلیز کے مطابق ان کا جو ہے ایک خاص لابی, جو ان کی, ان میں سب نہیں, کچھ ایک خاص لابی ہے جو بہت رائٹ ونگرز ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہماری زمین ہے, ہم اپنی زمین خالی کرا رہے ہیں. یہ دو مختلف بات, مسئلہ تو زمین کا ہے. اب ان کی جگہ اگر مسلمانوں کی جگہ اگر عیسائی بھی ہوتے تو تب بھی یہودیوں نے خالی کرانا تھا, چاہے کوئی بھی مذہب کے ہوتے تو انہوں نے اپنی زمین لینی تھی. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہیں. تو یہ چیز یوں پیش کر دینا کہ یہ شاید کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ ہے یا محاذ ہے, خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایسی بات میرے خیال سے نہیں ہے. یہ زمین کا تنازع ہے. یہ اور بات ہے کہ جن کے ساتھ ہے وہ مسلمان ہے, اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم بھی مسلمان ہیں, تو ہم سر ادھر وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کی جو زمین ہے ایک تو اس نے خریدی ہوئی ہے, جو نہیں خریدی ہوئی وہاں قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک قبلہ اول بھی ہے, تو وہ ایک مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہو گیا؟ دیکھیے جی, ایک تو بات یہ ہے جی کہ کسی بھی جو مذہبی جگہ ہے جہاں پر جو ہے اس کے اوپر قبضہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور وہ چاہے دیکھیں ہمارے جو مقدس مقامات ہیں وہ تو سعودی عرب میں ہے. مسجد ہوتی تھی پہلے, بعد میں قبلہ تبدیل ہو گیا, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اب وہ ہمارا قبلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے ان سے, کیونکہ وہاں پر معراج کا واقعہ بھی ہے اور ہمارا قبلہ اول ہے. پہلے وہاں پر مسلمان بھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور بعد میں جب تبدیل کر دیا گیا تو اس کے ساتھ آپ کے مذہبی ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ, یہودیوں کی بھی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کریں یا اس کو مسمار کر دیں یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کی اس کی توہین کریں. اس ان کی مجال نہیں ہے یہودیوں کی, اور کسی دنیا کی ایسی مجال نہیں کہ ایسے کر سکے. معاملہ بنیادی طور پہ سیٹلمنٹس کا ہے. کوئی آپ کے مقدس مقام پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا کہ خدا نہ خواستہ اس کو قبضہ کر کر آپ کو وہاں سے وہ کہہ دیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نو گو ایریا. ایسا نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے مقدس مقامات میں آپ نہیں الاؤ کرتے, جو ہے آپ کے مقدس مقام پہ آپ نہیں الاؤ کرتے نان مسلمس کو. ایسا رول ان کی طرف تو ہے نہیں, میری نالج میں تو نہیں ہے کہ کسی کے عیسائیوں نے یا یہودیوں کو ایسا رول ہو کہ ان کے مقدس مقام میں کوئی غیر ان کے مذہب کا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. ایسا میری نالج میں نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہو رول, لیکن میری نالج میں. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ زمین کا ہے. ٹھیک ہے, کشمیر میں بھی معاملہ جو ہے وہ کچھ زمین کا ہے اور کچھ بنیادی طور پہ زمین کا ہی.
اب وہاں پر جو رہنے والے وہ انفارچونیٹلی مسلمان ہیں. اس طرح کی زمین, اس طرح کے مسائل بہت سارے اور جگہوں پر بھی ہیں جہاں پر مسلمان نہیں کوئی اور رہتے ہیں, شاید اسی لیے ہم ان کے بارے میں خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ہم اس طرح سے نہیں سوچتے. میانمار کے اندر آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر ایک وہاں کی فوجی طبقے نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں اگر وہ مسلمان ہوتے اور قبضہ کرنے والے غیر مسلم ہوتے تو یہاں تو آگ لگ گئی ہوتی, جبکہ وہ بھی انسان ہے. ان کے اوپر تو بنیادی طور پہ آپ کی جو مذہبی ہے جو فیکٹر ہے, اس کی وجہ سے آپ زیادہ اس بارے میں حساس ہیں. حل کر اس کا یہی ہے کہ آپ میرے خیال سے ان کو انگیج کرنا چاہیے. انگیج کرنے سے پہلے, کوئی بھی انٹرنیشنل سطح پہ جانے سے پہلے آپ کو خود اپنی اندرونی جو ہے معیشت دیکھیں. یہودیوں کی طاقت کیا ہے؟ چھوٹا سا اسرائیل ہے, آپ کے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے اسرائیل ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو جی ہاں, تو وہاں پر ان کی اتنی دنیا میں طاقت ان کی معیشت کی وجہ سے. اور معیشت ان کے کیا, وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں؟ آپ سمجھیے, ان نہ چور ہیں نہ ڈاکو ہیں, بہت اچھے بزنس مین ہیں, دنیا میں بہترین بزنس مین, اپنی زبان کے پکے, اپنے کال کے پکے, پورا تولنے والے. اتنی کوالٹیز ان کے اندر ہیں شاید اور کسی طبقے میں نہیں ہے. یا ان کے مذہبی عقائد کہہ لیں یا ان کا کلچر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں اس کو, میں نہیں کہتا کہ ان کا مذہبی عقیدہ یہ, لیکن وہ لوگ جن کو ہم جیوز کہتے ہیں ان کو سب سے اچھا بزنس مین سمجھا جاتا ہے, اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے. اب دنیا میں اتنی بڑے بزنسز میں وہ کنٹرول کر رہے ہیں, تو آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کاروبار کرنے سے, کہیں ایمانداری سے, محنت سے کاروبار کرنے سے آپ کو کسی نے روکا؟ آپ کیجئے. اور دیکھیے دنیا کے امیر ترین شخص تو جو ہیں وہ وہ تو نہیں ہے, زائونسٹ تو نہیں ہے, بل گیٹس زائونسٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے آپ ٹاپ 10 نکالیں, ان لوگوں نے ترقی کی ہے, تو کیا ہم مسلمان کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ آپ پہلے اپنا گھر درست کیجئے, خود ترقی کیجئے, آپ امیر ترین بن جائیے, اور اس کے بعد اس کو 30 سیکنڈ میں کلوز کریں. ہاں, اس کو جو ہے نا وہ آپ محنت کیجئے, اپنی جو ہے اکنامکلی اپنے آپ کو وائبل بنائیے, اور اس کے بعد پھر آپ کی بات وہاں سنی جائے گی. اور احتجاج پرامن احتجاج کو جاری رکھیے, اور چیزوں کو جذبات اور مذہبی عقیدہ اپنی جگہ, لیکن حقائق کو حقائق سمجھیے. زمین کے تنازعوں کو مذہب کی جنگ مت سمجھ لیجیے, خدا کا واسطہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر موجود تھے. اگر آپ کو ہمارا چینل ولاگ اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو لائک اور دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا. شکریہ.